اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ عین مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حالانکہ مسیح نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تین میں کا ایک ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ لوگ اپنے اقوال سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر عذاب علیم، دردناک عذاب واقع ہوگا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں، بڑی رحمت فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کی زیر درس آیات مبارکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے متعلق جو سابقہ دروس کے اندر عرض کیا جا رہا تھا، کیا جا چکا ہے، اسی کے ساتھ مناسبت کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فتویٰ ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، ان کے بارے میں عقیدہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، وہ مسلمان، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا اے بنی اسرائیل قوم، اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں تو پھر تم کیوں نہیں کرتے؟ تم نے مجھے کیوں خدا بنا لیا؟ میں خدا نہیں ہوں۔ خدا کون ہے؟ اللہ ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ انہ من یشرک باللہ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، ذات میں بھی صفات میں بھی، وہ بھی ایسے ہی کافر ہیں جیسے اللہ کے انکار کرنے والے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی صفات کسی اور میں بھی مانتے ہیں۔ اللہ بھی دیتا ہے اور یہ بھی دیتے ہیں۔ پھر آگے سے یہ بھی عقیدہ ان کا ہوتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں، ہم ان کے پاس تو اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ بھی خدا ہوا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان کا بھی
اسلام کے ساتھ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ماننا ہی نہیں ہے، گرداننا ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کرنا. اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر لحاظ سے، کسی بھی طرح سے اس کا کوئی ساتھی، کوئی معاون، کوئی مددگار ہے ہی نہیں. وہ تنہا اکیلا ہے. یہ ساری کائنات کا نظام وہ اکیلا ہی چلا رہا ہے. اور پھر عبادت کا حق اسی کے، اور کسی کو معبود ہم مانتے ہی نہیں. فرمایا کہ جو اس کے باوجود، علم ہونے کے باوجود بھی مانتا ہے، فقد حرم اللہ نے اس پر حرام کر دی ہے جنت، علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. ومأواہ النار، جنت ہے کیا؟ دوزخ ہے، دوزخ، آگ ہے، آگ. یہ برا ٹھکانہ ہے، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہ تکلیف والی جگہ ہے. والی ظالمین من انصار، یہ جو ظلم کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، ان کا اس وقت بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا. اب بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. جب کبھی کسی کو مان بھی لے کہ میرا فلاں مددگار ہے، وہ غلط عقیدہ، غلط نظریہ، غلط سفر لیے گا. حالانکہ مددگار کون ہے؟ تو اس لیے کہا جاتا ہے جب بھی کسی امر کی ضرورت پیش آئے، جب بھی کسی مسئلے میں پھنس جاؤ، جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پریشانی لائق ہو، تو کس کے دروازے پر جانا چاہیے؟ جب مددگار ہی اللہ ہے تو پھر ہم کسی اور دروازے پر کیوں جائیں؟ اور میں کہ اس وقت جب جہنم کی آگ کے اندر تمہیں جلایا جا رہا ہوگا تو اس وقت تمہیں چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا تو بچانے والا کوئی نہیں آئے گا. کوئی ٹیکنالوجی وہاں استعمال نہیں ہوگی، کوئی عہدہ، منصب، کوئی برادری، کوئی بڑا پن وہاں استعمال نہیں ہوگا. اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکے گا، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. ایک اور بھی عقیدے کے لوگ یہاں ہماری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں میں سے ایک خدا ہے. یا حضرت مریم خدا ہے، یا حضرت عیسیٰ خدا ہے، یا روح القدس خدا ہے. اب تینوں کو وہ خدا مانتے ہیں، یا تو تینوں خدا ہیں یا تینوں میں سے ایک خدا ہے. یا حضرت عیسیٰ کو خدا مان لو، یا ابن مریم کو خدا مان لو، یا روح القدس کو خدا مان لو. اب اس میں یہ عقیدہ انہوں نے اس لیے رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذریعہ جسم سے حضرت مریم کے دنیا میں پیدا ہوئے، اور اس لیے پیدا ہوئے کہ لوگوں کے گناہوں کو دیکھے اور معاف کر دیں. اب روح القدس بھی ایسے ہی ہے، ان کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہے. حالانکہ یہ عقیدہ اللہ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام تو صرف کیا ہے؟ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کے بارے میں عقیدہ جیسا دوسرے نبیوں کے بارے میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلایا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے. تمام کے تمام نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر سے پیغام پہنچانے والے. خدا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وما من الہ الا الہ واحد، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ دھمکی دے رہا ہے، تنبیہ دے رہا ہے، وارننگ دے رہا ہے کہ اس کے باوجود بھی، پتہ چلنے کے باوجود بھی تم بات نہیں آتے تو کان کھول کر سن لو. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ ایسے لوگوں کو ضرور ضرور عذاب العلیم، دردناک عذاب دے گا، تکلیف دے عذاب دے گا.
ان کو ضرور مارے گا، ان کو ضرور پکڑے گا، اپنی گرفت میں لے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے چیزیں ہم نے آپ کو بتلا دی ہیں نبیوں کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہیں یہی چیزیں بتلا کر گئے ہیں، تو پھر تم یہ عقیدہ کہاں سے بنا لیا، کہاں سے لے لیا ہے؟ تمہیں عقیدہ یہ دیا کس نے ہے؟ فرمایا کہ اب بھی موقع ہے، افلا یتوبون الی اللہ، اب بھی تمہیں موقع مہلت دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ لو۔ افلا یتوبون الی اللہ، اپنے رب کی طرف توجہ کر لو، اللہ کو روٹا ہوا نہیں پاؤ گے، اللہ کو غافل نہیں پاؤ گے۔ اللہ انتظار میں ہے کہ میرا بندہ کب آئے اور میں اس کو معاف کروں۔ معافی کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک ملک الموت نظر نہیں آتا، جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا تب تک دروازہ کھلا ہے۔ آ جاؤ آخری وقت میں۔ ایسے مواقع دنیا میں اللہ نے دکھائے ہیں۔ ایک جنگ کے دوران ایک شخص صحابہ کے مخالف لڑ رہا تھا، صحابہ کے مخالف لڑ رہا تھا، اور اسی لڑائی کے دوران اس کو اللہ نے ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لڑائی کے دوران ہی کلمہ پڑھ لیا۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے مخالف لڑ رہا ہے، پھر انہی لوگوں نے دیکھا کہ انہی کے درمیان کھڑا ہو کر انہی کے حق میں لڑ رہا ہے، اور لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ اسی دوران لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کل اس طرف تھا، آج ادھر ہے، قتل ہماری طرف سے ہوا ہے، ہمارے درمیان میں لڑتے لڑتے وہ قتل ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ؟ صحابہ نے کہا یہ تو مسلمان ہی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم کہتے ہو یہ مسلمان نہیں تھا، میرا اللہ اور میں کہتا ہوں یہ مسلمان ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، جنت میں چلا گیا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تو اللہ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ تو آج بھی اگر یہ عقیدہ رکھنے والے توبہ کر لیتے ہیں اور آخری وقت میں 80 سال 90 سال کی عمر میں بھی اس نے اگر کہہ دیا اللہ آج کے بعد میرا عقیدہ وہی ہے جو نبی ہمیں لے کر گئے، تیری ذات کے بارے میں تو اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، تو اس نے توبہ کر لی تو 80-90 سال کے گناہ ایسے صاف ہوں گے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی۔ اللہ معاف کر دے گا، کیوں؟ واللہ غفور رحیم، سب سے زیادہ معاف کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس عقیدے کی پیروی کرنے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں وہی عقیدہ عطا فرمائے جو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔